السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کے بچوں، آج ہم پھر ریڈنگ کریں گے۔ تو پچھلے سبق میں کیا ہوا تھا، افریقہ کے ہاتھی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ افریقہ کے ہاتھیوں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ لگ بھگ 8 سے 9 فٹ تک لمبے دیکھے گئے ہیں، مگر ہندوستانی اور برما کے ہاتھیوں میں کیا ہے، نر کو تو دانت ہوتے ہیں مگر مادہ کو اکثر ہوتے ہی نہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو برائے نام کے ہوتے ہیں۔ تو چلیے آگے کی دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ یہ تو تم کو شاید معلوم ہی ہے کہ ایشیائی ملکوں میں راجہ، مہاراجہ اور نواب اسے اپنے جلوس کی شان و شوکت بڑھانے کو پالتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب ٹینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ہاتھیوں سے ٹینکوں کا کام لیا جاتا تھا۔ جس فوج کے پاس جتنے زیادہ ہاتھی ہوتے تھے اتنی ہی اس کی جیت کی امید زیادہ ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں ہاتھیوں کے ذریعے سے بھی لوگ جنگ کیا کرتے تھے۔ ہندوستان اور برما کا ہاتھی بڑا ہوشیار جانور ہے اور بڑی جلدی سدھایا جا سکتا ہے۔ اس کی یاد بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی یادداشت، راستہ کبھی نہیں بھولتا، شکاریوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے، گھنے جنگلوں میں بڑی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، راستے میں اگر کوئی خطرہ ہو تو آگے نہیں بڑھتا بلکہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے اور مڑ کر دوسرا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ جنگلی ہاتھی عام طور ون میں اکیلا رہتا ہے، مگر کھانے کی تلاش میں ایک جگہ جاتا ہے تو بڑے بڑے گول بنا کر چلتا ہے۔ گول میں رہنے والے جانوروں کی طرح ان کے گول کا بھی سردار ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان برما کے ہاتھی کیا بہت ہوشیار ہوتے ہیں، کیا ہے، ان کی یادداشت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ کبھی راستہ بھولتے ہی نہیں ہیں۔ جس راستے سے ایک مرتبہ لے کے چلے جاؤ وہ راستہ کبھی نہیں بھولیں گے، اور گھنے جنگلوں میں اپنے قدم کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں، سمجھے، اور اگر کبھی خطرہ ان کو محسوس ہوتا تو یہ اپنے آپ کو قدم وہی روک لیتے ہیں۔ ان کو آہٹ محسوس ہو جاتی ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہے، خطرہ آنے والا ہے، اور یہ اپنے راستوں کو کیا ہے، بدل لیتے ہیں۔ اور جنگلی جانور کیا ہے، یہ جنگل میں اکیلے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ جب کہیں جاتے ہیں شکار کرنے یا کھانے کے لیے کہیں نکلتے ہیں کچھ تو ایک ساتھ مل کر جاتے ہیں، ان کا بھی ایک سردار ہوتا ہے۔ جب گول ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو قبیلے کا سردار سب سے آگے، بچے اور ہتھنیاں اس سے پیچھے اور ہاتھی سب سے پیچھے چلتے ہیں۔ بعض دفعہ جب کوئی سر پھرا ہاتھی سردار کی جگہ لینا چاہتا ہے اور مقابلے میں ہار جاتا ہے تو اور ہاتھی اسے گول سے نکال دیتے ہیں۔ اس غدار کو کوئی دوسرا گول بھی اپنے قبیلے میں شامل نہیں کرتا اور یہ باغی ہاتھی تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے اور یہ رفتہ رفتہ زندگی سے اس قدر بیزار ہو جاتا ہے کہ جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اسے تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو سردار ہوتا ہے، کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں سردار بن جاؤں، سمجھے، جس کی وجہ سے لوگ اور بھی ہاتھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے گول سے نکال پھینکتے ہیں، تو وہ کیا ہے، تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اس کا ہے ہی نہیں۔ چونکہ ہاتھی صرف گھاس پھوس اور پتیاں کھاتا ہے، اس لیے گھنے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ گہرے پانی میں ڈبکیاں لگانے اور نہانے کا اسے بہت شوق ہے، اس لیے اس کے گول اکثر جھیل یا دریا کے کنارے نظر آتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے دانت لے جاتے ہیں اور انہیں بڑی بھاری قیمت میں فروخت کرتے ہیں۔ ہاتھی دانت کی بہت سی خوبصورت چیزیں بنتی ہے اور شوقین ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر آپ کا 4، یہ آج ریڈنگ ختم ہوئی۔ آپ لوگ اس کو اچھی طرح ریڈنگ کریں گے، پھر انشاءاللہ کل الفاظ میں سوال جب لکھوائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔